بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ باب یاءات الزوائد۔ یہ اصول کا آخری باب ہے اور کتنے نمبر پہ ہے؟ 23 باب مکمل۔ معلوم یہ ہوا کہ اصول کے کتنے باب ہیں؟ 23 باب ہیں۔ کتنے باب ہیں جی؟ 23 باب ہیں۔ اور الحمدللہ اس اصول کا آخری باب ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ اور کتنے اشعار اس میں؟ 25۔ کتنے جی؟ 25 اشعار ہیں۔ یاءات زوائد کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف یہ ہے، ان یاءات کو یاءات زوائدہ کہا جاتا ہے جو قرآنی کلمات میں محذوف الرسم ہو، یعنی لکھے ہوئی، یعنی ان کلمات کے آخر میں یہ یا لکھی ہوئی نہیں ہوتی، محذوف ہوتی ہے۔ اختلاف کس بات کا اس میں ہوگا؟ اس میں جو اختلاف ہوگا وہ حذف کرنے میں اور ثابت رکھنے میں اختلاف ہوگا، یعنی بعض اس کلمے کے آخر میں یا پڑھتے ہیں اور بعض کیا کرتے ہیں؟ حذف کرتے ہیں۔ یاءات اضافت یہ زوائد بھی ہوتی ہیں اور کلمے کا جز بھی ہوتی ہیں، یہ جیسے وعیدی، نذیری وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یاءات زوائدہ اسم میں بھی ہوتی ہیں، جیسے بالوادی، التنادی والبادی۔ فعل میں بھی ہوتی ہیں، جیسے نبتغی اور نرتعی وغیرہ۔ حرف میں نہیں ہوتی، حروف میں یاءات زوائدہ نہیں ہوتی۔ اور جب یہ اضافت کے لیے ہوتی ہیں تو یہ مجرور بھی ہوتی ہے، ایسے دعائی، اور منصوب بھی ہوتی ہے، نصب کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جر کے ساتھ۔ اضافت کے ساتھ جب ہوتی ہے، کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جر کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور ایسے اخرتنی وغیرہ۔ یاءات زوائدہ کلمے کے آخر میں بھی ہوتی ہے، جیسے المتعالی، لکھی ہوئی نہیں ہے، دیکھو نا، لام ہے صرف، اس کے آخر میں یا ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات آپ نے سمجھ لی نا کہ یہ کیا ہوتی ہے؟ محذوف ہوتی ہے، لکھی ہوئی ہوتی نہیں۔ کلمے کے آخر میں بھی ہوتی ہے اور کلمے کے درمیان میں بھی ہوتی ہے، جیسے وخافونی ان کنتم، یہ کلمہ کا مثال کے آیت کے درمیان میں، پہلے یہ آیت کے آخر میں ہوتی ہے، پہلے نمبر پہ آیت کے آخر میں، اور اس میں کہ آیت کے درمیان، آیت کے کلمہ نہیں بلکہ آیت کے درمیان میں۔ جو یاءات رسماً ثابت ہوتی ہیں، رسماً لکھی ہوتی ہیں، ان میں تو سب قرآ کے لیے اس بات ہے، ان میں کیا ہے؟ تمام قرآ کے لیے اس بات ہے۔ اور جو رسماً محذوف ہیں، جس میں لکھی ہوئی نہیں ہے، ان کے اندر پھر 2 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں جی؟ اقسام کس کی چیز؟ جو محذوف ہے، جہاں پہ یا لکھی ہوئی نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ یاءات جن میں سب کا حذف ہے، جس میں، اور وہ حذف کس وجہ سے؟ رسم کی اتباع کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں جو کسرہ ہے نا آخر میں، یہ کسرہ ہی کافی ہے، سمجھ لینے کے لیے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہی کافی ہے۔ اور یہ لغت جو ہے نا قبیلہ حذیل کی ہے۔ کس کی لغت ہے جی؟ کون سی؟ کہ وہ یاءات جن میں تمام قرآ کیا کرتے ہیں جی؟ حذف کرتے ہیں، اور وہ کس وجہ سے؟ رسم کی اتباع میں، کیونکہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ لغت بھی کس کی ہے؟ قبیلہ حذیل کی ہے۔ نمبر 2، وہ یا جن میں
حالین میں یعنی دونوں وقف وصل دونوں حالتوں میں، یا صرف وصل میں اس بات ہے، یا صرف یہ قرآن آگے انشاءاللہ آئے گا، پڑھیں گے کہ کوئی قرآن ہوتے ہیں دونوں حالتوں میں وقف کے اندر بھی یا کو ثابت رکھتے ہیں اور وصل کی حالت میں بھی، اور کوئی ہوتی ہے صرف وقف میں رکھتے ہیں، کوئی ہوتے ہیں وصل میں رکھتے ہیں، وہ آگے آ رہا ہے۔ حالین میں یا وصل میں اس بات ہے اصل کی موافقت کی وجہ سے، اصل کی موافقت کی وجہ سے اصل کے لحاظ کرتے ہوئے اس کو کیا کرتے ہیں، وہ یا کا اس بات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس بات کرتے ہیں۔ اور یہ لغت کس کی ہے جی؟ یہ حجاز کی، کس کی لغت ہے؟ حجازی ہے، حجاز کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں قرآ کا اختلاف ہوگا، جو قرآ رسماً محذوف ہونے کی وجہ سے حذف کرتے ہیں تو وہ کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ رسم کی اتباع میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رسم الخط کا اتباع کرنا بہت ضروری، بہت۔ اور جو قرآن کرام حالین میں یا حالت وصل میں اس کو ثابت رکھتے ہیں یا کو، وہ اصل کا اعتبار کرتے ہوئے، اصل کی موافقت کرتے ہوئے، اصل کے لحاظ سے کیا کرتے ہیں، اس کو ثابت رکھتے ہیں، اس کو کیا رکھتے ہیں جی؟ اور یہ لغت کس کی ہے؟ حجاز کی۔ اچھا جی، توجہ بھائی، یہ چیزیں پہلے سمجھ میں اور ذہن میں رہیں گی نا، تو آگے جو اشعار کے اندر جو بات آئے گی وہ بڑی جلدی سے اور آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ آیت زوائدہ میں قرہ کے 4 مذہب ہیں۔ کتنے مذہب ہیں؟ 4 گروہ ہیں، 4 مذہب ہیں، 4 جماعتیں ہیں، ایسے سمجھ لیں، 4 اقسام ہیں قرہ کی، یہ سمجھ لیں۔ پہلے نمبر پہ وہ ہیں عاصم ابن ذکوان، تمام یاءات میں حالین میں حذف کرتے ہیں۔ کون کون ہے جی؟ عاصم ابن ذکوان، یہ جتنی بھی یاءات ہوں گی سب کو کیا کرتے ہیں، وہ حذف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صرف ایک جگہ حفص سورۃ نمل میں آتان اور آتا نی پڑھا تھا نا آپ نے حالات وقف میں، اس کے اوپر 2 طریقوں کے ساتھ روایت حفص میں آپ نے پڑھا تھا وقف کیا جیسے آتان اور آتا نی، آتانی اصل کے لحاظ سے اور آتان رسم الخط کے لحاظ سے، ایسے ہی نا، صرف ایک جگہ پہ روایت حفص کے اندر یہ ہے، باقی ہر جگہ ابن ذکوان اور امام عاصم کیا کرتے ہیں، یاء زبیدہ کو حذف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ نمبر 2 حشام، بزی، قنبل، جن یاءات کو ثابت رکھتے ہیں وہ حالین میں ہیں، یعنی وقف کے اندر بھی ثابت رکھ کے پڑھیں گے۔ توجہ ادھر میری طرف، حشام، بزی، قنبل، پورا مکی ہو گیا نا، یہ یاءات زبیدہ کو دونوں حالتوں میں ثابت ہے۔ وقف کی صورت میں بھی یا پڑھیں گے، اس کلمے کے اوپر وقف کرنے ہیں تو یا پڑھیں گے، ملا کے اگر وصل کر کے پڑھنے ہیں تو پھر بھی پڑھیں گے۔ تیسرے قسم میں امام حمزہ، جن یاءات کو ثابت رکھتے ہیں صرف وصلاً ثابت رکھتے ہیں، وقفاً کیا کرتے ہیں، حذف کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ امام حمزہ جن یاءات کو ثابت رکھتے ہیں اس بات ہے، پڑھتے ہیں، وہ کب ہے جی؟ وصلاً ہے، وقفاً، سوائے اتعی دانی، اتعی دوننی، اتعی، اس میں ان کے لیے کیا ہے، حال، دونوں حالتوں میں اس بات ہے، صرف ایک کلمہ مستثنیٰ ہے، باقی ہر جگہ ان کے لیے کیا ہے جی؟ وصلاً ان کے لیے اس بات ہے اور وقفاً حذف ہے۔ چوتھے نمبر پہ نافع، ابو عمر بصری اور امام کسائی جن یاءات کو ثابت رکھتے ہیں ان کو صرف وصلاً ثابت رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ کیا کرتے ہیں؟ صرف وصلاً ثابت رکھتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب شروع کرتے ہیں۔ یاءات اضافت آپ نے کل کے سبق میں پڑھا، اور اب یاءات زوائدہ ہے۔
یاء اضافت میں اور یاء زوائدہ میں 4 اقسام کے فرق ہیں. کتنے ہیں جی؟ 4 قسم کے کیا ہیں؟ فرق ہیں بنیادی طور پر جو ہے. وہ کون سے ہیں جی؟ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ یاء زوائدہ اسماء میں ہوتی ہے، جیسے الداعی، الجواری، اور افعال میں یعنی اسموں میں بھی ہوتے، فعلوں میں بھی ہوتے، جیسے یأتی، یأتی، یسری. یعنی یا جب پڑھیں الداعی تو کیا پڑھیں؟ الداعی. الجواری تو کیا پڑھیں؟ الجواری. ایسا کر کے پڑھیں گے. یسری لیکن حروف میں نہیں ہوتی، یاء زوائدہ حروف میں نہیں ہوتی. یاء اضافت وہ اسم میں بھی ہوتی ہیں، اسماء میں بھی ہوتی ہے، افعال میں بھی ہوتی ہیں، اور حروف میں بھی. سمجھ میں آ گئی؟ جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ یاء زوائدہ رسم میں محذوف ہوتی ہیں، لکھی ہوتی نہیں ہے. اور یاء اضافت وہ کیا ہوتی ہیں؟ مرسوم ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ مرسوم ہوتی ہیں، لکھی ہوتی ہیں، وہ ثابت ہوتی ہیں. کتنے فرق ہو گئے؟ تیسرا فرق یہ ہے کہ یاء زوائدہ میں قرہ کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ حذف میں، اور کوئی حذف کرے گا تو کوئی اس بات کرے گا. اور یاء اضافت میں قرہ کا اختلاف فتحہ اور اسکان میں، فتحہ اور اسکان میں. چوتھے نمبر پہ یہ فرق ہے کہ یاء زوائدہ اصلیہ بھی ہوتی ہے اور زائدہ بھی ہوتی ہے. مطلب کہ یہ حروف کلمے کا جز بھی ہوتی ہے اور کلمے کا جز نہیں بھی ہوتی، دونوں، یعنی لام کلمہ بھی ہوتی ہیں اور زائدہ بھی ہوتی ہے. اصلیہ کی مثال جیسے الداعی، المنادی، یوم یأتی، اذا جیسے، اور زائدہ جیسے وعیدی، نذری. اور تمام یاء کا نام زوائدہ رسم الخط میں مرسوم نہ ہونے کی وجہ سے. یاء اضافت وہ زیادہ ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ اب یہ 4 فرق اس وجہ سے بیان کیے ہیں. اضافت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اضافی. زیادہ کا معنی بھی اضافی ہے. لفظ الفاظ چینج ہے، باقی معنی کے لحاظ سے دونوں ایک ہی ہیں. کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اضافی ہے اور یہ زائدہ ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو یہ 4 بنیادی ان کے آپس میں کیا ہے جی؟ فرق ہے. ودونہ کا، اور تو لے لے، تو لے لے، یاد کر لے، حفظ کر لے، یاءاتی، یاءات کو، تسمّا کہ جن کا میں نے نام رکھا ہے یا نام دیا جاتا ہے یا نام لیا جاتا ہے، زوائدن، زوائد. کیا جی؟ لأن اس لیے، کن ہے، ان سے، خطی خطی رسم الخط، مصاحفی مصاحف، معزلہ بیر ہونے والی. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ تو ان یاء زوائدہ کو یاد کر لے. ان کو کیا کر لے؟ یاد کر لے، ان کی پہچان کر لے اور ان کو حفظ کر لے، جن کا نام کیا ہے؟ یاء زوائدہ ہے. اور کہتے ہیں اس لیے کہ یہ رسم الخط میں لکھی ہوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ساظر ہے، ہر کوئی صرف نحو سے واقف نہیں ہے، ہر کسی کو پتہ نہیں ہے. تو یہ گنتی شمار کر کے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے متعین کر کے بتا دیا کہ یہ اتنی تعداد میں ہے، ان کو یاد کر لو. ان کو کیا کر لو؟ اور آپ کو پتہ ہے جس نے صرف نحو پڑھی ہے، جو عربی لغت سے واقف ہے، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہے، یہ اصل کے لحاظ سے یہ کلمہ کس طرح ہے اور موجودہ رسم میں یہ کیا ہے، کس طرح ہے. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اس کو ذرا دھیان سے یاد کر لو، کیونکہ یہ لکھی ہوئی ہیں نہیں. جب یاد ہوگا، حفظ ہوگا تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کلمے کے آخر میں یاء زوائدہ. اور جب آپ کو یاد نہیں کریں گے، حفظ نہیں کریں گے، اس کی گنتی کو معلوم نہیں کریں گے، ایسے آپ تلاش کریں گے کہ یہ یاد ادھر کوئی یاد ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے،
اور یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ لکھی ہوئی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ یات اضافت اور آپ کیا سمجھو گے یات زویدہ ہے، اس کی بنیادی کیا ہے یہ فرق ہے۔ جہاں پہ رسماً ثابت ہوگی اس کو بیان کیا نہیں ہے، اس کے اندر سب کا ہے بھی اس بات، وہ کیا ہے اس بات ہے۔ یہ ان کی بات کر رہے ہیں جو محذوف ہے، جن میں قراء کا اختلاف پایا جاتا ہے، اسی کو ناظم بیان کریں گے۔ وَتَثْبُتُ فِي الْحَالَيْنِ دُرًّا لَوَامِعًا بِخُلْفٍ وَأَوْلَى النَّمْلِ حَمْزَةُ كَمَّلًا۔ اب اس شعر میں بیان کریں گے کہ کون ثابت رکھتا ہے اور کون اس کے لیے کیا ہے اختلاف ہے۔ وَتَثْبُتُ اور ثابت رکھتی ہے، فی الحالین دونوں حالتوں یعنی وقف وصلاً دونوں حالتوں میں یات زویدہ کو ثابت رکھتے ہیں، درًّ موتی، کیا ہے جی موتی، لوامعًا چمکنے والا، لمعہ کہتے ہیں نا چاند کو، کس کو کہتے ہیں چاند کو لمعہ کہتے ہیں، چاند کی روشنی کو لمعہ، ٹھیک ہے۔ لوامعًا آ گیا تو اس کا مطلب چمکنے والے، کیا جی چمکنے والے، کون ہے جی حشام ہے، ٹھیک ہے جی۔ بخلف اختلاف کے ساتھ، اس کے لیے کیا ہے جی حشام کے لیے بالخلف حال، معلوم یہ ہوا کہ وتثبت فی الحالین وقف اور وصل، وقف اور وصل دونوں حالتوں میں کیا کرتے ہیں مکھی اور مکھی یہ کیا کرتے ہیں دونوں حالتوں میں لوامعًا اور حشام بخلف بالخلف حالین میں ثابت رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی ثابت رکھتے ہیں، یعنی مکی نے اور حشام نے، کس نے جی حشام نے، وَأَوْلَى النَّمْلِ حَمْزَةُ كَمَّلًا، اور کہتے ہیں وَأَوْلَى النَّمْلِ سورت نمل کی پہلی یات زوائدہ کو کامل طور پر وصلاً وقفاً ثابت رکھا ہے، کملا کیا ہوگی جی مکمل ہوگی، کیا ہوگی مکمل ہوگی۔ یہاں تک بیان کر دیا کہ مکھی اس کے لیے تو بلا خلف ہے، اس کے لیے کیا ہے بلا خلف ہے، یہ کیا کرتے ہیں حالین میں دونوں حالتوں میں کیا کریں گے ثابت رکھیں گے یات زویدہ کو، اور حشام کے لیے کیا ہے اس کے لیے ہے حالین میں لیکن کیا ہے خلف ہے، دو وجہوں میں، دونوں وقفاً بھی اور وصلاً بھی، ٹھیک ہے جی۔ وَأَوْلَى النَّمْلِ اور بیان کر دیا کہ سورہ نمل کی جو پہلی وَأَوْلَى جو پہلی ہے یات زویدہ کو کامل طور پر انہوں نے کیا کیا جی ثابت رکھا ہے جی، وقفاً بھی اور وصلاً بھی اس کو ثابت رکھا ہے۔ وَفِي الْوَصْلِ حَمَّادٌ شَكُورٌ إِمَامُهُ وَجُمَلَتُهَا سِتُّونَ وَاثْنَانِ فَعَقِلًا، وفی الوصل اور یاد زویدہ کو ثابت رکھا ہے صرف وصل میں، بات ہو رہی صرف وصل میں، حماد زیادہ حمد کرنے والے، ابو عمر شکوراً بڑا شکر گزار، بڑا امام حمزہ واقعی بڑے شکر گزار تھے، نبینا تھے، اور نبینا ہونے کے بعد آپ نے پڑھا ہے نا اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا اپنے کام خود کرنا، کاروبار کرنا، ادھر ادھر جانا، کمال ہے ان کا۔ پھر اللہ کریم نے آپ کو امام بھی تو بنایا نا، پھر اتنی ساری قربانی دی ہیں۔ شکورن کون ہے جی شکورن حمزہ کسائی، امام کون ہے جی امام اس کا امام کون ہے جی امام نافع نے، یہ تمام یہ کیا کرتے ہیں وصل کی حالت میں، امام حماد
اور اس باب میں جتنی بھی یاد زویدہ ہوں گی بیان تو ابن کثیر کے لیے ہوں گی، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ان کو وصل وقف دونوں حالتوں میں ثابت رکھیں گے، دونوں حالتوں میں۔ حشام کے لیے جو ذکر کی جائیں گی ان میں حشام کے لیے دو خلف ہوگا، حالین میں کیا ہوگا، یعنی وصل میں بھی اس بات حذف دو وجہ ہوں گی اور وقف میں بھی اس بات اور حذف دو وجہ ہوں گی۔ اور جو یاد بصری حمزہ کسی نافع کے لیے ہوں گی تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صرف فی الوصلی، توجہ، فی الوصلی، وصل کی صورت میں ہوں گی، اور وقف میں پھر اس کی زد سے نکلے گا کہ کیا کر دیتے ہیں، وہ حذف کر دیتے ہیں۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے ان قرآن کے لیے جو ان یاد کو پڑھتے ہیں، لیکن امام حمزہ نے اپنے اس اصول سے ایک یاد زیادہ میں اختلاف کیا، جو میں نے آپ کو پہلے پچھلے شعر میں ذکر کیا ہے، سورہ نمل میں اتمدوننی بمال میں یا زیادہ کو وصل وقف دونوں حالتوں میں کیا کرتے ہیں جی، پہلی یا کہنے سے دوسری نکل گئی، تو اسی سورہ میں نہیں فما آتانی اللہ خیر، جس کی تفصیل ان قریب آئے گی، آگے ذکر کیا جائے گا۔ امام حمزہ کو پچھلے شعر میں بھی ذکر کیا ہے اور اس شعر میں بھی ذکر کر دیا ہے۔ پچھلے شعر میں امام حمزہ کو اس وجہ سے بیان کیا کہ وہ ایک یاد کے اندر کیا کرتے ہیں، اصول کے خلاف، اصول کے، اور اگلے میں بیان کر دیا کہ وصل کی حالت میں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا ویسے اس بات ہے، ٹھیک ہے، ثابت رکھتے ہیں نا وصل کی صورت میں، لیکن ایک جگہ پہ انہوں نے کیا کیا، اپنے اصل کے خلاف۔ وَجُمَلَتُهَا 60 وَاثْنَانِ فَاصِلَةً۔ اب اس شعر نمبر 3 اور 422 جو کتاب کا ہے، اس شعر کے دوسرے مصرے وَجُمَلَتُهَا، یعنی جملہ ہوتا ہے نا، مثال سارا جمع، اس کا مطلب کیا ہے، مجموعہ، کہ کتنی تعداد ہے، کہتے ہیں نا کہ جملہ افراد یا جملہ، اس کا مطلب کیا ہوگا، تمام، اس کا مطلب کیا ہے، تمام، یعنی اس میں اس شعر کے اندر وہ گنتی بیان کرنے کہتے ہیں تمام یات زویدہ 60 کتنی، وسنانی، وہ اور ہو گیا، اتنا تین ہوگی 2، 60 اور 2 بس، فاقلہ کہتے ہیں بس خوب سمجھے، بس کیا کر، خوب محنت کے ساتھ ان کو سمجھ لیں، صرف چند گنتی ہے، 60 ہے، اور ان کی گنتی کو بھی یاد کر لو اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کر لو، گنتی یاد ہو جائے گی، گنتی کے بعد یہ کہنا ہے، یہی سیکھنا ہے کہ وصل میں کون سا بھی رکھتے ہیں، وقف میں کون رکھتے ہیں، اور حذف کون کرتے ہیں۔ 62 یاد کی اب اگلے شعر میں گنتی شروع کریں گے جی۔ فیسری واللیل اذا یسری الی الداعی مہطعین الی الداعی الجواری ومن آیاتہ، گنتی کرتے جانا جناب، المنادی، کس طرح ویوم ینادی، المنادی، ینادی اور منادی، ویوم ینادی اور المنادی، عسى، منادی کے بعد کیا کیا، یہدین، کیا کیا جی، یہدین، سورہ قاف میں عسى یہدین، فعسى ربی ان یؤتین، یؤتین بیان کیا نا، یؤتین، فعسى ربی ان یؤتینی خجرا، سورہ کاف میں ہے۔ مع کہتے ہیں ساتھ، ان تعلمنی، کون سی ہے جی، اعلیٰ ان تعلمنی، اصل میں ہم کس طرح پڑھتے ہیں، ان تعلمن، ایسے نا، یہ کیا کریں، ان تعلمنی، کاف میں۔ ولا کہتے اتباع کرنا، کیا کرنا جی، اتباع کرنا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے اصول آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، فیسری کیا ہے جی،
الدا، یہ ساری اب آگے آئے گا وَأَخَّرْتَنِی اور اخرتنی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، سورہ اسراء میں بیان بھی کر دیا الاسراء، قاعدہ لگی سورہ اسراء کے ساتھ خاص ہو گیا۔ وَتَتَّبِعَنْ اللہ تَتَّبِعَنِی، سما بلند ہوا، سما کیا ہوا جی؟ وفی الکافی، اور میں سورہ کاف میں نبغی کیا تھا جی؟ ذالک ما کننا نبغی فرتدین یأتی یوم یأتی لا تکلم، فی ہودا کس میں صورت رفلا، عظمت دیا گیا۔ آگے سما اسی شعر کے ساتھ ہے، جو آ رہا ہے سما وہ بھی کس کے ساتھ ہے؟ بلند ہوا، یعنی فیسری سے کہاں تک جی؟ تتبعن ہے نا، وَأَخَّرْتَنِی الْإِسْرَاءَ وَتَتَّبِعَنْ، 9 یاد بنتی ہیں، گنے جی؟ وَاللَّیْلِ اذا، آگے جی وَاللَّیْلِ اذا یسری مہطعین 2، وَمِنْ آیاتِ الْجَوَارِ وَیومَ ینادی کتنی ہوگی جی؟ 4، عَسَىٰ أَن یہدین کتنی ہوگی؟ فَعَسَىٰ رَبِّی 6، عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِی لَئِنْ أَخَّرْتَنِی، اور اللہ 9 یاد زبیدہ کو سما، نافع، مکی، بصری کے لیے پڑھو، اور ان کا اصول کیا ہے؟ نافع بصری کے لیے صرف بحالت وصل میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وصل کی حالت میں ہے نا ان کے لیے، نافع بصری حالت وصل میں کیا کرتے ہیں وہ؟ اس بات ہے، ایسے ہی نا۔ اور مکی کے لیے وقفاً بھی اور وصلاً دونوں حالتوں میں اس بات ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو باقیین جن کا ذکر ہوا ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ حذف، یہ اس بات کرتے ہیں تو باقیین کیا کریں گے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے جی؟ آگے بیان کرتے ہیں جی وفی الکافی نبغی یأتی فی ہدا رفلا، کہ 2 یاءات نبغی اور یأتی، ان کو کسائی، نافع، مکی، بصری 4 قاریوں نے پڑھا ہے اپنے اپنے اصول کے مطابق۔ کسائی کیا کرتے ہیں جی؟ وصل میں اس بات کرتے ہیں، اور کسائی کے لیے صرف یہ 2 یاءات ہیں جو وصل کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس بات رکھتے ہیں، بس صرف یہ 2 یاءات ہیں اور نہیں ہے کسائی کے لیے، پوری یاءات زوائدہ کے اندر، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اور باقی کون رہ گئے جی؟ نافع اور بصری، یہ کیا کریں گے؟ صرف وصل کی صورت میں، اور مکی صاحب کیا کریں گے؟ وصلاً اور وقفاً دونوں حالتوں میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں ان 2 اشعار میں 11 یاءات کو ذکر کیا ہے، 11 یاءات کو مکی دونوں حالتوں میں کیا رکھتے ہیں؟ ثابت، مکی دونوں حالتوں میں کیا رکھتے ہیں؟ وقفاً بھی وصلاً بھی، واللیل اذا یسری اور واللیل اذا یسری، جب ملا کے پڑھیں گے تب بھی ایسا پڑھیں گے، وقف کر دیں گے تب بھی ایسا پڑھیں گے، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تمام واللیل اذا یسری سے لے کر کہاں تک جی؟ یأتی تک، ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی نافع وہ کیا کریں گے جی؟ ان کو بھی 11 یاءات، نافع کے لیے بھی اور مکی اور کون ہے؟ بصری، نافع اور بصری، ان 11 آیات کو کیا کریں گے؟ صرف نہیں، صرف اس میں، ہاں ٹھیک ہے، ان 11 آیات کو وصلاً کیا کریں گے؟ ثابت رکھیں گے، اور وقفاً کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے۔ اور کون رہ گئے جی؟ کسائی صاحب، کسائی صاحب صرف ان کے لیے 2 یاءات ہیں، کتنی ہیں؟ 2 یاءات ہیں، کون سی جی؟ نبغی اور یأتی، ان کو وہ کیا کرتے ہیں؟ وصلاً اور وقفاً حذف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کسائی کے لیے صرف یہ ہیں بھی یہ 2 یاء جس کو وصلاً کیا کرتے ہیں؟ اس بات ہے۔
اچھا جی، وَدُعَائِي فِي جَنَاحِ حُلْوِي هَدِيهِ وَفِي اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ حَقُّهُ بَلَا. وَدُعَائِي اور ربنا وتقبل دعا ابراہیم، ٹھیک ہے. فی جنا کون ہے جی؟ حمزہ. فی میں جنا پھل توڑا، جنا کا معنی کیا ہے؟ حلوی میٹھا، یعنی میٹھا پھل. ہدی ہی اس کی رہنمائی، کون ہے؟ بزی، اس کی رہنمائی. بزی کی رہنمائی نے کیا کیا جی؟ میٹھا پھل توڑا. وفی اور میں اتبعونی اہدیکم کے ساتھ جو ہے حق ہو، اس کا حق، بلا آزمایا. حق ہو کون ہے؟ مکی بصری، اور بلا کون ہے جی؟ قالون نے. اچھا جی، دعائی سورہ ابراہیم والا لفظ مراد، یعنی قائل لگ دیں نا دعا و دعا ربنا و تقبل دعا. سورہ نو والا نہیں ہے، وہ یات اضافت میں ہے، وہ یات اضافت میں ہے جی، یہ یات زوادہ میں ہے. اس میں حمزہ، ورش، بصری اور بزی نے کیا کیا ہے؟ اپنے اصولوں کے مطابق پڑھا ہے. تو امام حمزہ کیا کریں گے؟ وہ دعائی کو وصلاً ثابت رکھیں گے ایسے، اور وقفاً حذف کر دیں گے. اور کون ہے جی؟ بصری صاحب بھی وصلاً اس بات رکھیں گے، ثابت رکھیں گے، اور وقفاً حذف کر دیں گے. اور کون ہے جی؟ بزی. ورش ہیں تو ورش کیا کرتے ہیں جی؟ ہاں جی، ورش وصلاً ثابت رکھیں گے اور وقفاً حذف کر دیں گے. اور بزی رہ گئے جی، تو بزی کیا کریں گے؟ وہ بزی صاحب حالین میں کیا کریں گے؟ دونوں حالین، وقفاً بھی اور وصلاً بھی یاد زوادہ کو کیا رکھیں گے؟ ثابت رکھیں گے. مکمل ہو گئے جی. اور فی اتبعونی، اور کہتے ہیں اتبعونی اہدیکم کے ساتھ جو ہے حقہ بلا، مکی بصری بلا کے لیے یہ یاد زوادہ ہے. اور مکی صاحب کیا کریں گے؟ دونوں حالتوں میں وقفاً بھی وصلاً بھی فی اتبعونی نون کے بعد یا زوادہ پڑھیں گے، ثابت رکھیں گے. اور بصری فی الوصلی حماد، حالت وصل میں کیا رکھیں گے؟ ثابت رکھیں گے. اور بلا کون ہو گئے؟ قالون ہو گئے. تو یہ کیا کرتے ہیں جی؟ حالت ہاں جی، حالت وصل میں یہ کیا رکھیں گے؟ ثابت. اور وقف کی صورت میں کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے. وَإِن تَرَنِي عَنْهُمْ تُمِدُّونَنِي سَمَا فَرِيقًا وَيَدْعُ الدَّاعِي هَاكَ جَنًا حَلَا. اور ان ترانی بھی انہی حقہ بلا کے لیے ہے جی. وَإِن تَرَنِي عَنْهُمْ، یہ کیا ہو گیا؟ انہی کی طرف یہ اشارہ، ان سے، کن سے جی؟ حقہ بلا، مکی بصری اور قالون. وَإِن تَرَنِي انا، یہ سورہ کہف میں ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ اس میں مکی حالین میں وقفاً وصلاً دونوں حالتوں میں اس کو باقی رکھے پڑھیں گے. اور بصری صاحب اور فی الوصلی وصل کی حالت میں. اور بلا قالون کیا کریں گے جی؟ وہ بھی اور فی الوصلی امام ہو، وصل کی صورت میں ثابت رکھیں گے. اور باقی جن کا ذکر نہیں ہو رہا تو وہ کیا کریں گے؟ حذف.
سمجھ میں آ گئی بات نہیں؟ اس بات کی ضد کیا ہے؟ حذف ہے. جن کا ذکر نہیں نہ ہو رہا تو وہ کیا کہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا کریں گے؟ حذف. وہ پڑھتے ہی نہیں تھے. تمدوننی سما فریقا، وہ کہتے ہیں تمدوننی میں یا زویدہ سما کون ہے؟ نافع مکی بصری، فریقا امام حمزہ. نافع اور بصری وصل میں کیا رکھیں گے؟ ثابت رکھیں گے حالت وصل میں. وفی الوصل حماد امامہ، ایسے. اور مکی اور حمزہ، مکی اور حمزہ یہ کیا کرتے ہیں جی؟ دونوں حالتوں میں مکی اور حمزہ یہ کیا کریں گے جی؟ دونوں حالتوں میں کیا کریں گے؟ ثابت رکھیں گے. سمجھ میں بات آ رہی تھی؟ امام مکی بھی اور امام حمزہ. مکی کیا کریں گے؟ حالین میں وقفاً وصلاً، اور امام حمزہ کیا کریں گے؟ وصل کی صورت میں. امام حمزہ کیا کرتے ہیں؟ وصلاً، کیونکہ وفی الوصل حماد شکور کیا رکھتے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی، اسی میں ذکر ہے نا ان کا. امام حمزہ کا اصول تو یہ ہے کہ وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ وفی الوصل حماد شکور، کہ وصل کی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ ثابت رکھتے ہیں. لیکن ایک جگہ ان کے لیے کیا ہے؟ مستثنا ہے، اور دونوں حالتوں میں وقفاً بھی وصلاً بھی اس یا کو کیا رکھیں گے؟ ثابت رکھیں گے. وَيَدْعُ الدَّاعِي، اور باقی کون رہ گئے جی؟ اس میں مکی سما میں نافع ذکر ہو گیا، مکی کا بھی ہو گیا، بصری اور امام حمزہ کا بھی مکمل ہو گیا. وَيَدْعُ الدَّاعِي، اور یوم یدعو الداعی سورہ قمر میں جو ہیں ہا کا کون ہے جی؟ بزی. دونوں حالتوں میں کیا کرتے ہیں جی؟ ثابت رکھتے ہیں. جنن وصلاً ثابت رکھتے ہیں. حلا بصری صاحب کیا کرتے ہیں؟ وصلاً ثابت رکھتے ہیں. ہا کا حاصل کر، جنن پھل، حلا شیریں ہو گیا، میٹھا ہو گیا جی. تو معلوم یہ ہوگا یوم یدعو الداعی میں بزی کے لیے وقف بھی اگر کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یوم یدعو الداعی ملا کے بھی پڑھیں گے تو پھر بھی عی. اور ورش وفی الوصل امامو کیا کریں گے؟ وصل کی صورت میں. اور وفی الوصل حماد بصری صاحب بھی وصل کی صورت میں اس کو ثابت رکھیں گے، اور وقف کی صورت میں. وفی الفجر بالوادی دنا جریانہ وفی الوقف بالوجہین وافق قنبلا. وفی الفجر، اور صورت فجر میں بالوادی جو کلمہ آتا ہے بالوادی، جاب الصخر بالواد، ایسے نا. دنا مکی کے لیے تو مکی کیا کریں گے؟ دونوں حالتوں میں وقف بھی کریں گے تو بالوادی پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو پھر بھی کیا کریں گے؟ بالوادی پڑھیں گے. آگے کیا جی؟ جا کون ہے؟ ورش صاحب. ففی الوصل امامہ، یہ کیا کریں گے؟ وصل کی صورت میں کیا کریں گے؟ اور فی الوقفی، اور کہتے ہیں وقف کی صورت میں. یہ تو کیا تھا ان کے لیے اور بات تھی. اب کہتے ہیں فی الوقف، اور جب اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ وقف کیا جائے بالوجہین، تو کہتے ہیں دو وجہ ہوں گی. کیا ہوں گی؟ وافقہ کہتے ہیں موافقت کی. قنبلہ قنبل کے لیے، کس کے لیے؟ قنبل کے لیے. تو کہتے ہیں جب اس کے اوپر بالواد کے اوپر وقف کیا جائے تو قنبل کے لیے کیا ہوگا؟ بالواد اور بالوادی، بالواد اور بالوادی.
ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا مکمل ہو گیا جی۔ وَأَكْرَمَنِي مَعَهُ، اور اکرمنی ساتھ ہی، اہاننی اذ اس لیے، ہدا اس نے ہدایت کی، وحذفہما اور ان دونوں کا حذف، للمازنی امام مازنی، عدہ شمار کیا گیا، اعدلا زیادہ بہتر۔ اور کہتے ہیں اکرمن نا، اکرمن اور ساتھ میں اہانن، اس میں کہتے ہیں یا زوائدہ ہے امام نافع کے لیے اور ہدا بزی کے لیے۔ تو امام نافع وفی الوصل امامہ کے تحت کیا کرتے ہیں؟ وصل کی صورت میں کیا رکھیں گے؟ ثابت، اور وقفاً حذف۔ ہدا یہ کیا کرتے ہیں جی؟ دونوں حالتوں میں وتثبت فی الحالین درًا، ہے نا، مکی کے راوی ہیں تو یہ دونوں حالتوں میں کیا رکھیں گے؟ ثابت رکھیں گے، وقفاً بھی اور وصلاً بھی۔ تو معلوم یہ ہو کہ قنبل بھی اس کو ثابت رکھیں گے نہیں، اور باقیین جو امام جن کا ذکر نہیں ہوا تو وہ بھی اس کو حذف رکھیں، کیا کریں گے؟ سوائے امام مازنی کے، آگے ان کا ذکر آتا ہے۔ وحذفہما للمازنی عد اعدلا، امام مازنی کے لیے ان دونوں کا حذف عدل کے زیادہ قریب شمار کیا گیا ہے۔ نافع کے لیے اس بات، وصل میں، بزی کے لیے حالہ میں استعمال فرماتے ہیں کہ مازنی یعنی بصری کے لیے زیادہ قوی وجہ یہ کہ دونوں یائن محذوف ہیں، اور زیادہ قوی کہنے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کے لیے اس بات بھی ہے، ان کے لیے اس میں اس بات بھی ہے۔ تو اس بات بھی کب ہوگا پھر؟ فی الوصل حماد، وصل کی صورت میں کب ہوگا؟ ہاں جی، تو یہ وحذفہما فی المازنی عدہ کہتے ہیں شمار کر، اعدلا یعنی کہتے ہیں ان کے لیے یہ کس میں شمار کر؟ حذف میں، یاد ہے ٹھیک ہے، حذف میں شمار کر، اعدلا کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے، یہ بیان کر دیا اس میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابو عمر بصری کے لیے اس یات زوائدہ میں کس میں جی؟ اکرمن اور اہانن، ان دونوں، کیونکہ حذفہما دونوں کا ذکر کیا ہے، حذفہ نہیں کہا بلکہ حذفہ ما کا ہے، دونوں کے ساتھ یہ ضمیر ہے۔ تو معلوم یہ ہوگا ابو عمر بصری کے لیے دو وجہ ہیں، کب جی؟ وصل کی صورت میں، کون سی؟ ایک یا کا حذف اور دوسرا یا کا، لیکن جب وقف کریں گے تو پھر حذف ہوگا۔ وفی النمل آتانی ویفتح عن اولی حمن وخلاف الوقف بین حلن حلا، اور سورہ نمل میں آتانی فما آتانی اللہ، آتان کے اوپر کہتے ہیں یفتح، فتح دیا جاتا ہے، عن کس کے لیے؟ حفص کے لیے، اولی نافع کے لیے، حمن بصری کے لیے۔ کس طرح پڑھیں؟ فما آتانی اللہ، ایسا پڑھتے ہیں نا، اس کو کیا کرتے ہیں جی؟ فتح پڑھتے ہیں۔ امام نافع آپ کو پتہ ہے وفی الوصل اماموں کے تحت وصل میں ہوگی، اور جب اس کے اوپر آگے آ رہا ہے وقف کی صورت میں وہ کیا کریں گے؟ اور بصری صاحب بھی وصل کی صورت میں کیا رکھتے ہیں؟ ثابت رکھتے ہیں نا۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ یہاں پر انہوں نے فتح کا ذکر کیا ہے، آپ یہ کہیں گے کہ باقی سکون کی بات نہیں ہے، اس بات اور حذف کی بات ہے، اس بات اور حذف کی بات ہے۔ یہ فتح اور سکون کی یہ نہیں، وہ ضد ہم نے شمار کرنی نہیں، بلکہ اس بات اور حذف یہ آپس میں یہ ازداد ہیں جی۔ اور امام حفص یہ بھی کیا کریں گے جی؟ فتح کے ساتھ بیان کریں، ویفتح فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں، وخلاف الوقف، اور کہتے ہیں اور اختلاف ہے وقف کی صورت میں، بینا درمیان، حلا زیورات کے درمیان، علا بلند ہو گیا، کہتے ہیں جب وقف کریں گے نا بینا کیا جی؟ کون ہے؟ قالون، حلا بصری، علا حفص، یعنی اس بات حضرت دونوں کیا ہے؟ جائز ہیں۔
ورش کے لیے ثابت ہوا کہ وہ وصل میں اس بات، وصل میں کیا کریں گے اس بات، اور وقف میں کیا کرتے ہیں جی وہ حذف کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور باقیین حالین میں کیا کرتے ہیں حذف کرتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام حفص کے لیے جب ملا کے پڑھیں گے، وصل کر کے پڑھیں گے تو اس وقت فتح پڑھا جائے گا، اور جب وقف کریں گے آتان اور آتا نی دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اور قالون کے لیے کیا ہے جی، قالون کے لیے کیا ہوگا، بولتے نہیں ہو جی، اور یفتح وصل کی صورت میں تو آ گیا نا، پہلے ہی وہ کیا کرتے ہیں ثابت رکھتے ہیں، ہے نا، اور وقف کی صورت میں کیا ہو گیا، ذکر کر دیا گیا کہ بھائی نا آ گیا نا، ان کے لیے کیا ہے خلف ہے، دو وجہ ہیں، ایک کیا ہے اس بات، دوسرا کیا ہے حذف ہے، یعنی انہوں نے بھی اپنی اصل کیا کیا اس کے خلاف، یعنی مستثنیٰ کلمات ایسے شمار کیا جا سکتا، ان کے لیے کیا ہے مستثنیٰ ہے۔ اور بصری صاحب کے لیے بھی کیا سمجھیں یہ کیا ہے مستثنیٰ، کیونکہ ان کی اصل کیا ہے، ان کے قواعد کیا ہیں فصل کی حالت میں، لیکن اس جگہ پہ کیا کرتے ہیں وہ وقف کی صورت میں بھی کیا کرتے ہیں اس بات اور حذف دونوں ہیں۔ اور جن کا ذکر نہیں ہوا تو صاف ظاہر ہے وہ کیا کرتے ہیں حذف کرتے ہیں۔ وما کل جواب الباد حق جناہما وفی المعتدل اسرا و تحت اخو حلا، وما اور کہتے ہیں ساتھ الجوابی، کیا جی الجوابی، البادی، البادی حق مکی مصری جناہما، کہتے ہیں ان دونوں کا چنا ہوا پھل، ان دونوں کا چنا ہوا، اور فی المعتدی اور میں مہتدی سورہ اسراء میں، وتحت اور نیچے والا اخو حلا زیب رات والا، زیب رات والا۔ توجہ بھائی، کہتے ہیں کل جوابی کے ساتھ البادی بھی، کل جوابی اور جفانین کل جواب سورۃ سبا میں، وسوانین اور سوان العاکف فیہ ول سورۃ حج میں، مکی کیا کرتے ہیں دونوں حالتوں میں ثابت رکھیں گے یا کو، اور بصری کیا کریں گے صرف وصل میں ثابت رکھتے ہیں، اور ورش صاحب بھی وصل کی صورت میں، اور باقیین کیا کریں گے پھر حذف کر دیں گے یہاں تک۔ وفی المہتدی اور کہتے ہیں فہو المہتدی سورہ اسراء میں، وتحت اور اس کے نیچے اور کون ہے جی سورۃ کاف میں، نافع اخو حلا، نافع اور بصری کیا کرتے ہیں ثابت رکھتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے نافع بصری کب رکھیں گے، حالات وفی الوصلی حماد امام ہو، یہ حالات وصل میں ثابت رکھیں گے، اور باقی وقف کی صورت میں حذف کر دیں، اور باقیین تمام قرہ بھی کیا کر دیں گے حذف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب ان کی جناب گنتی شروع کر دو جی، کتنی بن گئی ہیں جی، شاباش۔ 9 کہاں تک ہو گئی تھی، وتتبعان تک 9 ہو گئی، وتتبعان تک، آگے کیا ہے جی کتنی ہوگی، یاتی کتنی ہوگی، اچھا جی، ربنا وتقبل دعائی کتنی ہوگی، اتبعونی 13، اچھا جی، آگے جی ان ترانی 14، تمدوننی 15 ہوگی، یدعو الداعی 16 ہوگی، اور بالوادی 17، اور اکرمنی اہاننی 19، اس کے بعد جی فما آتانی کتنی ہوگی 20، اس کے بعد ہے جی وجفان کل جوابی کتنی ہوگی 21، سواء العاکف فیہ والبادی کتنی ہوگی